السلام علیکم ناظرین، آج ہم یوٹیوب کے پیج پہ موجود ویڈیوز جو کہ دوسروں کے موبائل سے ہونے والے میسج اور مختلف کالز یا آپ جو خود ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ مختلف کوڈز ملا کر دیکھی اور سنی جاتی ہیں اور آپ کے میسج بھی پڑھے جاتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی ایپس نے سروس مہیا کی ہے۔ 2019 سے کرونا کے دور میں لاک ڈاؤن کے دوران اپنے عزیز و اقارب کے متعلق آگاہی کے لیے بھی استعمال ہوئیں، اور اس دور میں جو ٹیکس بڑھانے کے لیے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ اس طرح ہر سہولت کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں۔ گھر بڑے بچوں اور خواتین کے موبائل کال اور میسج سے باخبر رہ کر ان کو زمانے کی مکاریوں سے بھی بچا سکتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کے اندرونی حالات جان کر ان کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں، اور چوری ڈاکے کے لیے بھی یہ ایپس استعمال ہو سکتی ہیں۔ اور آج کل جو گھروں میں لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، زمین و جائیداد کی تقسیم پہ قتل و غارت، لوگوں کی آمنے سامنے باتیں اور پیٹھ پیچھے باتیں، 2019 سے کیا گیا شروع یہ سہولیات کا ناجائز استعمال گھروں میں لڑائی جھگڑوں، طلاقوں اور زبردستی رشتہ داریاں بنانے اور حسد کی وجہ سے گھروں میں خوش اپنے حالات پہ مطمئن ہونا بھی جرم بن گیا، اور جس طرح لوگوں کے روپ مجبوریوں اور تنگ دستی میں اصل چہرے نمایاں ہوتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی بے حیائی کے واقعات 2019 سے ایپس کی سروسز کی بدولت موبائل کے ذریعے گھروں کے افراد کے فون کالز سننے کی وجہ سے، جو خفیہ ہونے کی وجہ سے لوگ بے دھڑک اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے تھے، وہ جرائم جو بے خوفی سے شروع ہوئے اور اب وہ اپنا رزلٹ گھروں کی تباہی کے منظر پیش کر رہے تھے۔ موبائل کے ذریعے جو گھروں میں خفیہ طریقے سے گند داخل ہوا تھا، لوگ اپنی پرائیویسی بے نقاب ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی جانیں لے رہے تھے، اور روزانہ یوٹیوب پیج پہ 2-4 واقعات لازمی قتل و غارت کے رپورٹ ہو رہے ہیں، اور کاروباری لین دین بھی خاموشی کے ساتھ جرائم پیشہ لوگوں کی دسترس میں ہے۔ اور جو سب سے خطرناک بات ہے، وہ بیرون ملک بھی لوگ دوسروں کی باتیں سن سکتے ہیں، اور جعلی آستانوں والوں کے لیے تو یہ بہت بڑی شیطانی نعمت ہے۔ وہ انفارمیشن کی بنیاد پہ آستانے پہ آنے والے مرد و خواتین کو بلیک میل کر کے اپنی باتیں منوائیں اور اپنے چیلوں کے ذریعے گھروں میں بھی پریشان کریں، اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے سائبر کرائم کے متعلق قوانین اور جادوگروں کو سزا و جرمانے کے متعلق قوانین مذاق بنے ہوئے ہیں۔ جب تک پارلیمنٹ اپنی رٹ قائم نہیں کرے گی، عوام اور ممبران اسمبلی مذاق بنے رہیں گے۔ کرونا کے بعد جو عوام پہ ظلم، کھانے پینے کی چیزوں، پٹرول و دیگر ضروریات زندگی کی چیزوں کے ریٹس میں 200% اضافہ کیا گیا، اور لوگوں کی بے بسی کا مذاق اڑایا گیا، نوجوان پارٹیوں کے لیے جذباتی اور والدین گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے پریشان
سرمایہ دار کے پاس ناجائز منافع کی دولت آنے کی وجہ سے معیار زندگی بلند، عوام کو مہنگی چیزیں دے کر ان سے پیسہ چھینا گیا اور سرمایہ دار کو اپنا ہم نوا بنایا گیا۔ ناجائز منافع لوگوں نے حق سمجھنا شروع کر دیا، بلکہ خواہش کہ گاہک پیسہ دے جائے اور چیز نہ لے کر جائے۔ پہلے ناقص کھانے پینے کی چیزیں اور اوپر سے مقروض ملک پہ صحت کارڈ دیا گیا۔ اگر کبھی صحت کارڈ کی صحیح انکوائری ہوئی تو اربوں ڈالر کی کرپشن نکلے گی۔ اپنے آپ کو عقل کل سمجھا گیا اور اپنے فیصلے لوگوں پہ تھوپے گئے۔ یک طرفہ پارٹیوں سے عشق کا وقت گزر گیا۔ اب 79 سالہ فیصلوں کے نتائج کی بنیاد پہ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایٹم بم نے سرحدوں کو محفوظ کر دیا اور مکینوں کو لڑنے جھگڑنے، قتل و غارت کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، اور دشمن کے ایجنڈے کو کامیاب کرنے کا ذمہ اٹھانے والے بن بلائے مہمان کی طرح ملکی معاملات میں شامل ہیں۔ شکریہ۔